آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بھارت کو ہر صورت مزہ چکھائیں گے، قطر کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ چین اور بھارت کی جنگ میں دنیا کا سب سے امیر ترین ملک قطر کود پڑا۔ قطر نے چین کے ساتھ مل کر بھارت میں تباہی مچا دی۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے قطر نے بھارت پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ قطر کے صدر کی شی جن پنگ کو رابطے کے بعد بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے خطرناک ترین جنگی بارودی کمانڈوز قطر نے بھارت میں اتار دیے ہیں۔ نریندر مودی کی دوڑیں لگ گئیں۔ قطر کے صدر نے چین کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مودی عالمی میڈیا کے سامنے بڑبڑانے لگا کہ مجھے بچا لو، کوئی بھی ملک بھارت کی مدد کو تیار نہیں ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، قطر اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ دوستو، چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان، نیپال، بھوٹان، ترکی اور اب چین کے ساتھ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک قطر کھڑا ہے۔ بھارت کو ہر طرف ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چین کے لیے دنیا کے سب سے امیر ترین ملک نے چین کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے اعلان کیا کہ بھارت نے پہلے کشمیر پر مسلمانوں کے خلاف ظلم اور ستم کیا، اب بھارت نے چین پر حملہ کیا۔ اب بھارت کی خیر نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور قطر دو بہترین دوست ہیں، بھارت کو نہیں چھوڑیں گے۔ قطر کے امیر نے چینی صدر کو فون کر کے قطر کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ قطر کے امیر نے اپنی سب سے خطرناک ترین بارودی فورس قطر نے بھارت کے خلاف بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ساتھ یہ اعلان کیا کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ قطر کے امیر نے مزید کہا کہ بھارت نے کشمیریوں پر 70 سالوں سے جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، اب بھارت کی خیر نہیں۔ بھارت نے ہم مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کیا ہے، اب ان کی خیر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ چین داعش اور پی کے خلاف ترکی بھی ساتھ دے گا۔ اس کے حوالے سے قطر اور چین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مداری کے ساتھ ساتھ ایشیا کو افریقہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ زمینی اور سمندری نیٹ ورک کے ذریعے منسلک کرنے کا ایک پرجوش ترقیاتی پروگرام ہے، جس کا مقصد علاقائی انضمام کو بہتر بنانا، تجارت میں اضافہ اور معاشی نمو کو متحرک کرنا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے جلوہ میں چینی حکومت نے بھارت کی سرحد پر انتہائی ماہر پیشہ ورانہ لڑاکا فوج تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پر فوجی نفری میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشہ ورانہ لڑاکا فوج تعینات کی ہیں۔ خیال رہے کہ دونوں ایشیائی ممالک کے درمیان 4000 میٹر کی بلندی پر واقع ہمالیہ کی چوٹیوں پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں کم از کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ ہلاک ہونے والے چینی فوجیوں کی تعداد کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 2 عشروں کے بعد بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اس نہج تک پہنچی ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائے گئے مناظر میں جنوب مغربی چین کے علاقے تبت میں سینکڑوں فوجیوں کو بھارت کی سرحد کے قریب دکھایا گیا ہے۔ ایک مقامی اخبار نے تبت صوبے میں چین کے ملٹری کمانڈر وینگ ہینگیانگ کا بیان نقل کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرحد پر لڑاکا فوج کی تعیناتی سے علاقے میں چین کی سرحد فوجی طاقت اور کسی بھی کارروائی پر فوجی جواب دینے
کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ لڑاکا فوج کی تعیناتی کا مقصد سرحدی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے ضلعوں میں چینی لڑاکا فوج نے بھارت کی سرحد پر انتہائی ماہر پیشہ ور لڑاکا فوج تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پر فوجی نفری میں اضافہ کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور ماہر پیشہ ور لڑاکا فوجی تعینات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ چین اور قطر نے ایک ساتھ مل کر بھارت کے خلاف تباہی مچا دی ہے اور ایسی جگہ پر ہٹ کیا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں کی حفاظت اور سیکیورٹی میں ہماری فوج کا بہت بڑا کردار ادا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ PLA تبت ملٹری کمانڈ کے تحت حملہ کرنے والی گاڑیوں کی ایک نئی نسل کو پیپلز لبریشن آرمی کے سرحدی دفاعی دستوں میں شامل کیا گیا ہے، جو ہندوستان کے ساتھ ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ اعلیٰ فوجیوں کو اعلیٰ اونچائی والے علاقے میں کام کرنے والے اعلیٰ نقل و حرکت فراہم کریں گے، جس سے انہیں صلاحیت اور وقت میں فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ گاڑیاں تیسری نسل ڈونگ فینگ میگنیشیو فلور ٹیکٹیکل بازوں والی گاڑیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں تیسری نسل کی ڈونگ فینگ میگنیشی گاڑیاں ہیں جو ہمالیہ کے شمالی ڈھلوان میں واقع PLA کے سرحدی دستوں میں شامل ہوئی ہیں، اور یہ ایسی گاڑیاں ہیں جو قطر نے چین کے ساتھ مل کر بنائی ہیں۔ چین اور قطر کی تباہی کے ساتھ ساتھ ایسی تابڑ توڑ حملے کیے ہیں کہ تابڑ توڑ حملوں کے بعد ایسی تابڑ توڑ گاڑیوں نے جدید قسم کی تباہی مچا دی اور ایسے حملے کیے ہیں کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کس ملک سے پنگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قطر اور چین نے خطرناک قسم کی تباہی بھی مچا دی ہے۔